کیونکہ یورپ کے لوگ اور سائنسدان کہتے تھے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات غلط ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنے مدار پر تیزی سے تیر رہے ہیں، تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان قریب ہم انہیں کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ جتنی یہ ریسرچ سائنس میں کرتے رہیں گے اتنا ان کو واضح ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نشانیاں دکھانا شروع کر دی ہیں جو ان کی جانوں کے اندر بھی ہے اور آسمان پہ بھی ہے۔ آج سے تقریباً 100 برس پہلے امریکہ میں ایک دوربین بنی تھی جس کا ایک ایک شیشہ 40 ٹن کا تھا۔ اس کے ذریعے 18,000 میل دور اگر کوئی آدمی سوئی کے ناکے کے اندر دھاگا ڈال رہا ہے تو وہ دونوں چیزیں نظر آ جاتی تھیں۔ اس سے آسمان کے بہت سے راز ان کو پتہ چلے، اور آج الیکٹرانک دوربینیں جو اس سے 100 گنا زیادہ آگے ہیں، ان سے آسمان کے اتنے راز انہوں نے جان لیے ہیں جن سے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ان کے لیے کوئی چیز مانے نہیں، حالانکہ اندر سے یہ یقین کر چکے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے جو ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی غافل ہو جائے تو زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج یہ کر سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ کسی سائنسدان نے یہ کہا ہے کہ کائنات کی مثال اس بیبی کی طرح ہے کہ جو پہلے دن پیدا ہوتا ہے اور اس کی ماں کتنی حفاظت کرتی ہے، اگر ذرا سا بھی غافل رہے تو بچہ مر سکتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر وقت کوئی ہستی ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے، اگر نہ کرے تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے۔ اور جو نظام ہمارے اس ایٹم میں ہے وہی ستاروں کے اوپر ہے، گویا کہ اس کائنات کو ایک ہی خالق نے تخلیق کیا ہے، اور ساری کائنات میں ایک ہی نظام ہے کیونکہ ان سب کا خالق بھی ایک ہے۔ جتنا یہ قرآن کریم پر ریسرچ کریں گے اتنے حقائق ان کے سامنے واضح ہو جائیں گے، اور یاد رکھیں کل اس دین کی بالادستی ہوگی جو سائنس سے بھی سوپر ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں جن سے ہم دنیا کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں، یعنی آنکھ سے دیکھنا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، کان سے سننا اور ہاتھ سے چھونا۔ ان کے ذریعے سے ہم بہت سا علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بھائیوں، کچھ ایسے بھی علم ہیں جو ان کے بغیر بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہاں یہ حواس کام نہیں کرتے۔ جہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہم پرانی اثرات یعنی خنڈرات کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس زمین پہ اس قسم کی مخلوق کسی زمانے میں آباد تھی، حالانکہ ہمارے حواس وہاں نہیں پہنچے، صرف تھوڑے سے نشانات کے ذریعے ہم وہاں تک رسائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کا 7واں عجوبہ تاج محل، اگر کوئی دیکھ کر کہے کہ یہ خود بخود بن گیا ہے تو سب لوگ ہنسیں گے۔ اگر کوئی کسی چیز کا انکار کرے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ چیز کا وجود ہی نہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ کسی زمانے میں شاہ جہان نے اس کو بنایا تھا، اس وقت کے بہترین معمار اور کاریگر لگے تھے اور اتنی دولت خرچ ہوئی تھی اس کے اوپر۔ اگر وہ آدمی کہے کہ مجھے اس میں شاہ جہان دکھاؤ، وہ معمار دکھاؤ، وہ مزدور دکھاؤ، پھر میں مانوں گا کہ واقعی اس کو کسی نے بنایا ہے، تو سب لوگ ہنسیں گے۔ اسی طرح کچھ باتیں ہم اپنے استادوں سے سنتے ہیں جہاں ہمارے حواس کام نہیں کرتے، کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کتابوں کے لکھنے والے مر کھپ گئے، ان کی تصویریں تک موجود نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کتاب خود بخود معرض وجود میں آ گئی ہے یا کسی قلم نے اس کو لکھ دیا ہے تو اس پر بھی لوگ ہنسیں گے۔ اسی طرح آج دنیا میں بڑی بڑی مشینیں نظر آ رہی ہے، اگر کہا جائے یہ خود بخود بن گئی ہیں تو لوگ ہنسیں گے، اور کہنے والا اگر کہے کہ وہ انجینئر جس نے اس کو بنایا ہے وہ اس کے اندر کیوں نہیں نظر آتا، جیسے آج کہتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اس کے اندر کیوں نہیں نظر آتا، تو سب اس کو کہیں گے کہ یہ عقل کا اندھا ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ دنیا کا مالک اور خالق کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، یا تو مالک ہے ہی نہیں
اگر وہ ہے تو انسانی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے بارے میں ایسے نہیں سوچتے کہ اگر کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اگر مالک بالفرض ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم کام کریں ہی نا۔ رب العالمین نے زندگی کو پیدا کر کے خود اپنی ذات کو چھپا لیا تاکہ بندوں کو دیکھے ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے کرتا ہے۔ اسی بات پر اس نے انعامات رکھے ہوئے ہیں اور سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔ مالک کے سامنے تو سارے کام کریں گے۔ عقل مندی اور مزہ تو پھر ہے کہ مالک نہ بھی دیکھ رہا ہو، یعنی اگر سامنے نہ بھی ہو تو پھر بھی آدمی کام کرتا جائے، مگر ہمارا مالک ساری کائنات کا خالق وہ ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ اسی پر بس نہیں، اس نے محافظ بھی ہمارے اوپر مقرر کر دیے ہیں۔ کچھ تو ہماری نیکیاں بدیاں لکھتے ہیں یعنی کرامن کاتبین، اور کچھ ہر وقت ہماری نگرانی اور حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ مثلا سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ محافظ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساری کائنات کے اندر غور و فکر کرتے رہا کریں، اور اس بات کی دعوت تو خود اللہ نے دی ہے۔ مثلا سورۃ ملک میں فرمایا الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ تخلیق کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے، ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر اسے بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام لوٹ آئے گی، یعنی پلٹ آئے گی۔ یعنی آسمان پر آدمی دیکھ دیکھ کر تھک جائے گا، اللہ کے نظارے، اللہ کی قدرتیں، اس کی عظمتیں، حتیٰ کہ انسان دیکھ دیکھ کر تھک جائے گا، پر کوئی رکھنا، کوئی کجی، کوئی شگاف اس کو نظر نہیں آئے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رب العالمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی عبث ہے، اس لیے کہ پیدا کرنا اور پیدا ہونا بالکل متضاد چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزیں ہیں۔ یعنی پیدا کرنے والا خالق ہوتا ہے اور جو پیدا ہو وہ مخلوق ہوتی ہے، اور اگر کسی نے اللہ کو پیدا کیا ہے پھر وہ خالق نہ ہوا بلکہ وہ مخلوق ہو گئی۔ اور اگر ہم اس طرح مانیں تو پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے اللہ کو پیدا کیا۔ اس طرح سوچنے پر لامتناہی سلسلہ جاری ہو جائے گا، کہیں ماننا پڑے گا کہ کہیں سے ابتدا ہوئی ہے، اسی کو ہم خالق اور اللہ کہتے ہیں۔ آئیے پھر تھوڑی سی اور اللہ کے بارے میں دلیلیں سوچیں۔ آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں آپ کی میز کے اوپر آپ نے ایک کتاب رکھی ہے اور آپ کسی کام میں باہر چلے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ کتاب میز کے نیچے پڑی ہوتی ہے، تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کتاب کو زمین پہ کس نے رکھا ہے یا نیچے کس نے رکھا ہے، اس لیے کہ کتاب کی طاقت نہیں، مجال نہیں کہ وہ ہل سکے، حرکت کر سکے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے والد صاحب یا بھائی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ واپس آئیں تو وہ وہاں سے اٹھ کر چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان میں حرکت ہے، یہ خود چل پھر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ساری کائنات کا نظام، ساری یونیورسل نظام، یہ بے جان تھا، کس نے اس کو حرکت میں لگا دیا؟ کس نے اس کو اٹھا کر چاند اور سورج کی شکل دے دی، زمین کی شکل دے دی، سیاروں کی شکل دے دی، ستاروں کی شکل دے دی؟ اور زمین پہ جو انسان پیدا ہو رہے ہیں یا حیوان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر عقل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جبکہ جو چیزیں وہ کھا رہے ہیں جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ بے جان تھی، ان میں عقل نہیں تھی۔ کسی بہت بڑی ہستی جو سب عقلوں کی خالق ہے، اس نے مخلوق کی کھوپڑیوں کے اندر عقل رکھ دی، اور آج انسان اس بلی کی طرح کر رہا ہے کہ ہماری ہی بلی اور ہمیں میوں۔ تھوڑی سی بھی عقل اگر آدمی لگائے تو انشاءاللہ اس کو جلدی یقین آ جائے گا کہ میرا پیدا کرنے والا بہت ہی بڑا دانا اور حکیم اور بڑا عظیم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔